رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ہمارے ساتھ، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اور آج کے پروگرام میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، مزیدار باتیں، اور کچھ کھانے پکانے سے متعلق، کچھ ہیلدی ہیبٹس کے حوالے سے، اور کچھ رمضان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کا تو اسکول ابھی ریسنٹلی ہی چونکہ اسٹارٹ ہوا ہے، تو پیرنٹس کو تھوڑا موقع مل جاتا ہوگا آرام کرنے کا. اور جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ ویسے بھی آرام کے موقع انہیں ملتے ہی ہوں گے. اور ساتھ میں رمضان کی اپنی سب کی مختلف پلاننگز ہوتی ہیں، اور آپ کی فیملی کے اندر جو کوئی ٹریڈیشنز ہیں، کوئی ایسی روایات ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں رمضان کے معمولات کے حوالے سے، یا رمضان میں کوکنگ کے لیے، یا کوئی خاص ایسی چیز ہے جو آپ کے بچے یا آپ کے گھر والے کھاتے ہیں، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں. خصوصاً خواتین جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم رہتے تو بہت سارے لوگ مل کر ہیلپ فل ہو جاتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، ہیلپ کر کے، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے ہی اچھا رمضان اور اچھی زندگی گزرتی ہے. یہاں پر آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں سسٹر فریحہ جے، اور ساتھ میں موجود ہیں سسٹر سامیہ ڈار. تو ان دونوں سے ہم یہاں پر بات کریں گے. فریحہ جی ہمارے ساتھ ہر رمضان کی تمام شوز میں موجود رہیں گی، اور ان کو آپ سنیں گے، ان کو آپ پسند کرتے ہیں، ڈائٹیشین ہیں اور انفلوئنسر ہیں. ان سے بات کریں گے. مختلف سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے. اور ساتھ میں جو ہماری گفتگو ہوگی، جو ہمارا ڈسکشن ہوگا، اس سے بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے، کوئی چیز آپ کے لیے آپ کو یوزفل لگے، تو آپ اپنے پاس نوٹ کریں اور ضرور اس کو ایکسپیرینس اس کا کریں. اور ساتھ میں آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سامیہ ڈار صاحبہ. وہ کوکنگ ایکسپرٹ ہیں. ان سے بھی کچھ بات کریں گے جو خواتین شو دیکھ رہی ہیں، یا جن بھائیوں کو، جن مردوں کو دلچسپی ہے ذرا کھانا پکانے سے اور کھانا پکانے کی باتوں سے، تو وہ آج کا شو دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے. ہم ویلکم کرتے ہیں فریحہ کو بھی. اور سامیہ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا رمضان کیسے چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا، اور ویدر بھی اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے. آج کچھ تھوڑی سی گرمی ہے لیکن گزارے کے لائق ہے. جی ہاں بالکل. پچھلے کچھ سالوں میں جتنا زیادہ گرمی ہم لوگ سب برداشت کیے، اس دس لگتا نہیں ہے کہ رمضان لگ نہیں رہا ہے. بہت جلدی چل رہا ہے. آلریڈی 10 روزے نکل چکے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی موسم اچھا رہے گا انشاءاللہ. اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو پورے دن کا ایک ہوتا ہے، اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. آپ نے کھانا صبح میں ہی بنا لینا ہے، افطار بنا کے رکھ لینا ہے، کیا کرتی ہیں آپ؟ ابھی تو کافی لوگ گھر پہ کام کر رہے ہیں بیکاز پینڈیمک کی وجہ سے. تو یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے آپ کو کہ آپ اپنا کام جس ٹائم مرضی کر سکتے ہیں. آج کل بازار میں اتنے زیادہ گیجٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا ٹائم جو ہے آپ کو اتنا نہیں لگتا. جیسے کہ آپ کے لیے الیکٹرک کوکر، پریشر کوکرز آ گئے ہیں، ایئر فرائرز آ گئے ہیں. تو آپ جو نارمل ہماری ٹریڈیشنل کوکنگ جو بہت ٹائم لگتا تھا اس کو آپ کافی حد تک کاٹ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑے سے چھوٹے آپ کلیور ہیکس یوز کریں تو جو آپ کو 2-3 گھنٹے کوکنگ میں لگتے ہیں آپ کو وہ بھی نہیں لگیں گے. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کم سے کم ٹائم ویسٹ کریں، چاہے کوکنگ پہ ہے یا سوشلائزنگ پہ ہے. زیادہ آپ پریئرز ہے، عبادت کریں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو. تو اس کے لیے آپ اگر چھوٹی کوشش کرو، چھوٹے پریپریشن کرو تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. بالکل. اور میرے لیے ہمیشہ یہ ہے نارملی بھی کھانا بنانا، اب جتنا کم ٹائم لگ سکے اس کو آپ یوز کرو. ٹائم لگے لیکن اچھا بنے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے سیکھتے آئے ہیں اپنے فیملی سے، گھر میں پیرنٹس سے، ممی سے، نانی سے، خالہ سے، اور یا
ٹی وی ایکسپرٹ سے لیکن ہمیشہ کوئی ایسا طریقہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر 3 گھنٹے تو 3 گھنٹے لگے, تھوڑا سا بیچ میں کاٹ کے آپ وہ ٹائم بہت کم کر سکتے ہو. سو میرے لیے وہ سب سے زیادہ چیز ضروری ہے کہ ہیلتھی, نیوٹریشس, ڈیفینیٹلی گڈ فلیورز, لیکن ٹائم کم سے کم اس میں لگے. ٹھیک ہے سامیہ, بڑے مزے کی بات ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فریحہ جی. السلام علیکم فریحہ. السلام علیکم ایمن, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بس شکر اللہ کا, شکر اللہ کا. چلیے, بڑا اچھا کمبینیشن ہے. ہمارے ساتھ کوکنگ ایکسپرٹ بھی موجود ہیں اور ڈائٹیشین بھی موجود ہیں. دونوں بڑی مزے کی باتیں کریں گی, تو لوگ جو ہیں توجہ سے پروگرام سن رہے ہوں گے کہ آج بہت کچھ ملنے والا ہے ان کو, سنیں گے وہ لوگ. اچھا, میں فریحہ یہ پوچھوں گی کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, اور ڈائٹ کیا ہونی چاہیے رمضان میں, افطار میں, سحری میں کیا ہو. آپ یہ بتائیں کہ رمضان میں جو اچھی ہیلدی ہیبٹس ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ آج پورے پروگرام میں میں آپ سے بار بار پوچھوں گی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے ایمن کہ میں جب ہیبٹس کی بات کرتی ہوں تو میں اوور آل بات کرنا چاہوں گی ہیبٹس کی. اور ہیبٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی رمضان میں اپنے آپ کو وہ چینج کریں گے اور آپ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد بھی. ہمیں رمضان کا مہینہ ایک اپرچونٹی, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اپنے آپ کو بدلنے کا. تو کیونکہ رمضان میں ہم سب, سچی بات ہے, ہم سب کوشش کرتے ہیں, ہم سب اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتے ہیں, تو کیوں نہ ہم جو بھی عادتیں, چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں یا کوئی اور بھی اچھی عادتیں ہوں, تو کیوں نہ ہم اس کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں. اور ہیبٹ کا مطلب ہی یہی ہے. تو چونکہ ہم کھانے سے بات کریں گے, لیکن بیفور کھانے سے, کیونکہ ابھی ہم اور بھی کھانے پینے کی بہت باتیں کریں گے, تو میں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ رمضان میں ریسرچ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ رمضان میں لوگوں کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے, بہت اچھی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اسپریچولی اللہ سے قریب ہو جاتے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی لائف میں ایک اسٹرکچر آ جاتا ہے کہ اس ٹائم میں نے سحری کرنی ہے, اس ٹائم میں نے افطار کرنی ہے, ایک اسٹرکچر آ جاتا ہے. اس وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بیکاز آف یہ اس آج کل جو یہ کووڈ کی وجہ سے اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے بھی مینٹل ہیلتھ پرابلمس بہت زیادہ ہو گئے. تو میرا سب سے امپورٹنٹ جو پیغام اپنے بہن بھائیوں کو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ چونکہ رمضان میں ہماری مینٹل ہیلتھ امپروو ہوگی, آپ اپنی انہی عادتوں کو اگر آپ کنٹینیو کریں, آپ اپنی لائف میں ایک اسٹرکچر لے آئیں. ہمارے لوگوں کا کوئی ٹائمنگ کا کوئی حساب نہیں, کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی ایک اسٹرکچر بنائیں. نیک کام جو آپ ابھی کر رہے ہیں, جو چیریٹی دے رہے ہیں, اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکیں. یہ ایک ہیبٹ ہے جو کہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا فریحہ, یعنی آپ کی بات سے مجھے ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ جب ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی چیز میں, زندگی کے کسی بھی معاملے میں, تو اس کا ذہنی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور اسپیشلی آپ کہہ رہی ہیں رمضان میں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایمن. اور آپ کو, ہم سب کو پتہ ہے رمضان میں دیکھیں نا, جس ٹائم سحری کا ٹائم ہوتا ہے, ہم جیسے اذان جب ہوتی ہے ہم اسے 1 منٹ اوپر پہ کھاتے نہیں. کتنا اسٹرکچر ہے. جیسی افطار کی اذان ہوتی ہے ہم اسی وقت جو ہے نا کھجور کھاتے ہیں. تو یہی وہ اسٹرکچر ہے. ہم تراویح ٹائم پہ پڑھتے ہیں, ہر چیز ٹائم پہ کرتے ہیں, اور اس اسٹرکچر سے ہی ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ پازیٹیو اثر پڑتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ذہنی صحت کی آپ بات کریں گے. ناظرین, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور فریحہ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, یا سامیہ آپ کے ساتھ جو کچھ ریسیپیز شیئر کریں گی, کچھ ٹپس شیئر کریں گی, اور ٹائم سیونگ ہیکس شیئر کریں گی, تو آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں, ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جی سامیہ, آپ یہ بتائیں کہ ایک سوال ہے میرے پاس, وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں چاہتے ہیں کہ وہ افطاری بھیجیں, لوگوں کو خوش کریں, اپنے گھر میں بلائیں, لیکن ٹائم بھی کم ہے, پھر افورڈیبلٹی بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. تو آپ بہت سی چیزیں ڈسکس کرتی ہیں اور بتاتی بھی رہتی ہیں, تو آج آپ ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کریں؟ آج کل ڈیفینیٹلی پینڈیمک کی وجہ سے بھی کافی لوگوں کو فائنینشیل پرابلمز ہو رہی ہے. تو جب ہم لوگ افطاری سوچتے ہیں, افطاری کا مطلب ہے آپ کسی کو روزے کے بعد کچھ کھانے کے لیے دے رہے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ
آپ کسی کی جیسے شادی کا مینیو ہوتا ہے, کافی یہ ہمارے لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں 50 آئٹمز ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کو جب آپ سارا دن کھا رہے ہو, نہیں کچھ کھایا ہوتا, نہیں کچھ پیا ہوتا, ہم لوگوں کے سامنے 10 چیزیں رکھی ہوں, مشکل سے کچھ کھایا جاتا ہے کیونکہ آپ کو میٹابولزم ایک دم رک جاتا ہے. انسان پانی بہت پی لیتا ہے, اس کے بعد نہیں مجھ سے کچھ نہیں کھایا جا رہا. تو اس لیے اگر آپ چیز جو آپ بنا رہے ہو اس کو سمپل رکھو, اس کو لائٹ رکھو, نیوٹریشس رکھو. مین چیز ہے کہ آپ کو نیوٹرینٹس ملنا چاہیے. آئٹم 10-20 ضروری نہیں ہے. سو فرض کریے کہ آپ کے پاس آپ افطاری بھیجنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو اوبیسلی فائنینشیل سچویشن ہے کہ آپ اتنا نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو کلیورلی کریں تو آپ کافی چیزیں بنا سکتے ہیں جو کہ اس کی کاسٹ بہت کم ہے. ایک ایگزامپل جو ہم لوگ کے بہت افطاری میں پاپولر چیز ہوتی ہے پکوڑے. ہر سپر مارکیٹ میں ان لوگوں نے اسپیشل رمضان آفرز لگائی ہوئی ہے. تو آپ ایز اے بیسک آئیڈیا اگر آپ 1 کلو بیسن لیتے ہیں, اور نارمل بیسک مسالے ہمیشہ ہم لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں, اور ایک آئل کا بوٹل لیتے ہیں تو آپ کو 2 سے 2.5 پاؤنڈ کا اس کا کاسٹ کرے گا. ساتھ اگر آپ جیسے فرض کریں آلو لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز, سو بیسکلی آپ 3 پاؤنڈ کے اندر آپ کو 1 کلو بیسن سے اتنے پکوڑے بنیں گے کہ آپ کافی لوگوں کو وہ چیز فیڈ کر سکتے ہیں. another simple idea ہوتا ہے کہ بھئی پوری افطاری بھیجنی ہے, آپ کو کچھ ڈرنکس لینی ہے. اگر آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس اور فزی ڈرنکس دیں گے, وہ ایک تو اچھا نہیں ہوتا رمضان میں یوز کرنا. اس سے بیٹر ہے کہ آپ نیچرل چیزیں یوز کریں. ایک کافی پاپولر ایشین ہاؤس ہولڈ میں چیز ہوتی ہے سکنجوی. وہ اس کے لیے اگین پانی, تخم ریاں وچ از بازل سیڈس, اور ساتھ چینی. اگین ہر چینی اور اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہر وقت ان پہ آفرز لگی ہوتی ہے. تو آپ جتنی مرضی سکنجوی بنا لیں, آپ کو اس کو میکسیمم کاسٹ 1 to 2 pounds پڑے گی. پھر another idea, چاول کافی لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ پورا دن بھوکے ہوتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے. اگین اکثر سپر مارکیٹس میں آج کل اسپیشل آفرز لگی ہوئی ہے. آپ چاول کی آپ 5 to 6 کلو پیک آپ کو آسانی سے اس وقت 3 to 4 pounds میں مل رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کوئی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں. سو اگر آپ اس کے بعد ایک اور چیز, اگر آپ کو کچھ میٹھے میں بنانا ہے, اگین سوجی کا حلوہ, مین چیز سوجی, شوگر, آئل. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں پستہ بادام ڈالیں جس سے کہ آپ کی کاسٹ بڑھ جائے. سو کافی دفعہ آپ بیسک چیزوں کو اگر یوز کریں تو وہی آپ کی کاسٹ 10 سے 15 پاؤنڈ میں آپ کافی لوگوں کی افطاری کرا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارا کیا انٹینشن ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو افطار کرانا ہے اور اس سے ریوارڈ ہمیں ملے گا. مطلب ہم نے نام نہیں بنانا, ہم نے کوئی کچھ ہمیں ملنے والا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ حلیم, نہاری اور اسپیشلٹی ڈشز بنائیں. مین چیز ہے کہ آپ کسی کے لیے صاف ستھرا نیوٹریشس کھانا دیں. بالکل. سو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کو کافی فکر ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ تصویریں دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یا پروگرامز پہ یا فیس بک پہ, کافی لوگ جو ہے وہ چیزیں اس کو ڈیجیٹلی مینیپولیٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. پلیز وہ چیز اس چیز سے متاثر مت ہوئیے کیونکہ جو فوٹوگرافی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں کک بکس میں ٹھیک نہیں ہے اور کبھی فیک ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. بالکل. جی فریحہ, میں آپ کی طرف آؤں گی, اور میں نے یہ دیکھا ہے کئی دفعہ آپ نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی جو پلیٹ شیئر کرتی ہیں آپ اور اپنا پورشن کنٹرول آپ بتاتی ہیں, تو اس میں آپ دکھاتی ہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے اتنی پریزنٹیبل ہو ہر چیز کہ بھائی یہ بھی ہے وہ بھی ہے, ایسی تصویریں بنائی ہوئی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت اچھی بات پہ آپ لوگوں نے بات کی. مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارا مذہب ہی ہمیں سادگی کی بات بتاتا ہے. ہمارا یہ تو ہمارا ریلیجن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر چیز آپ سادہ طریقے سے کریں. اگر ہم یہ انسٹاگرام کی جو پکچرز ہیں جب آپ دیکھتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں, میں خود بھی جب لیتی ہوں پکچر آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کس, اس پہ ایک اسپیشل لائٹ آتی ہے, اس کے ارد گرد ہم پھول رکھتے ہیں, چیزیں رکھتے ہیں, وہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کمال ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو بھی گھر میں ہے سادگی کا استعمال کریں. اور میں بار بار ہیبٹ پہ آؤں گی کہ آج کل ہمارے لوگوں میں یہ ایکسٹراویگنٹ لائف سٹائل کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے. ہر چیز, اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. بچپن میں جب ہماری افطاری ہوتی تھی, اور اب جب میں لوگوں کی افطاریاں دیکھتی ہوں بہت چینج آ گیا ہے. ہماری ایک آئٹم ہوتا تھا, اب لوگوں کی ٹیبل پہ 10 آئٹم ہوتے ہیں. تو وہ چینج آ گیا ہے. تو اسی اپنے مذہب کو ذہن میں رکھتے ہوئے سادگی کی طرف جائیں. اور
ہیلتھ بینیفٹس بھی اس کی بہت زیادہ ہیں، جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی اور ابھی بھی ہم بات کرتے رہیں گے کہ آپ اچھا کھائیں گے، کم کھائیں گے اور زیادہ ایکسٹراویگنٹ مسالے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں گے تو آپ ہی کے لیے بہتر ہوگا. اور گھر میں دال روٹی سبزی جو بھی ہے بس وہ کھائیں، اور وہی جیسے آپ ابھی بات ہوئی کہ نیوٹریشن کا سوچیں rather than being so. بالکل. اچھا ہوتا یہ کہ رمضان سے پہلے بھی کھانا پینا تو چلتا ہی ہے، لیکن رمضان لگتا ہے کہ بس اسی لیے آیا ہے کہ کھانے پینے پر بات ہو رہی ہے، اور میں اس کو یہ نہیں کوئی کرٹیسائز نہیں کروں گی، لیکن ہوتا یہ کہ ایک لمبے ٹائم سے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ رول بھی فریز کرنے ہیں اور سموسے بھی کرنے ہیں اور فلاں چیز بھی ہو، یعنی ہمارا فریج اور فریزر اور بڑھ جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے. تو یہ اچھا سامع آپ بتائیے اور کون سی آپ ایسی کوئی ٹپس شیئر کر سکتی ہیں جس سے کم وقت لگے اور کم پیسہ؟ کافی دفعہ یہ میں کافی سالوں سے کر رہی ہوں کہ ہمارے اکثر لوگوں کو پکوڑے بہت، جیسے اگین پکوڑوں کی بات ہو رہی ہے، پسند آتے ہیں. میں ہمیشہ سے ایک پکوڑا مکس بنا کے، کیونکہ مجھے یہ پیکٹ کے بازار کے مسالے اچھے نہیں لگتے، اس میں اتنا زیادہ وہ لوگ پرزرویٹیوز ڈالتے ہیں، اتنی مختلف چیزیں ڈالتے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو بیسکلی آپ وہی چیز، جیسے آپ ایک پیکٹ کھولتے ہیں اور اس میں پانی اور ویجیٹیبلس ڈال کے فوراً بنا لیتے ہیں، وہی چیز آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں. میں نارملی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے 1 کلو بیسن، اس میں جو بیسک آپ کے مسالے ہیں زیرہ، رائی، مرچی، ثابت لال مرچ، سوکھا دھنیا ڈال کے، بیکنگ پاؤڈر ڈال کے آپ اس کو مکس کر کے رکھ لو. جب بھی آپ کو کچھ بنانا ہے صرف اس کا 1 کپ نکالو، اس میں جو بھی ویجیٹیبلز آپ کو یوز کرنے ہیں، آپ کو آلو ڈالنے ہیں، پیاز ڈالنے ہیں، مرچی ڈالنی ہے، دھنیا فریش ڈالنا ہے، آپ ڈال کے رکھ دو. آپ کو اس کو مکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ویجیٹیبلز اپنا پانی خود سے چھوڑتے ہیں اس کو. سو آپ نے پورا بنانے کے لیے آپ کا میکسیمم ٹائم جو لگے گا، جو آپ نے اوبیسلی اس کو فرائی کرنا ہے. ایک اور چیز، کھیر فرنی بہت پسند کی جاتی ہے اوبیسلی رمضان میں اور گرمی کے مہینے میں. میں ایک اور فرنی کا مکس بھی بنا کے رکھتی ہوں. تو آپ کا بیسک میجر آپ جو لوگے، اگر آپ چاول کا آٹا ایزلی بازار میں اویلیبل ہے، اس میں چینی، الائچی اور تھوڑے نٹس ڈال کے آپ اس کو مکس کر لو. جب بھی آپ کو بنانی ہو فرنی، کیونکہ وہ چاول کا آٹا ہوتا ہے، اس میں آپ 2 چمچے وہ فرنی کا مکس اور 1 کپ دودھ مکس کر کے آپ اس کو اگر ہلکی آنچ پہ ابالیں گے، وہ نارملی 10 سے 15 منٹ میں بن جاتی ہے. ایک اور چیز، ہم چٹنیاں اور اس طرح کی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں. لوگ بنا کے آئس کیوب ٹریز میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ آئس کریم ڈیفروسٹ ہوگا. اس کا ایک ویری سمپل ہیک ہے کہ جیسے ہم لوگ گاجر اور چیزیں کدوکش کرتے ہیں، آپ وہ آئس کیوب نکال کے اگر اس کو ایک دم گریٹر سے گریٹ کر لو گے، وہ آپ کو اس کے ڈیفروسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو کافی چیزیں. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ رمضان میں چاہے کتنا کم بھی کھانا ہو، اکثر بچ جاتا ہے. سو ایک اور چیز آپ کر سکتے ہو کہ آپ اس کو، جیسے ہم لوگ ریسائیکل بولتے ہیں، آپ اس کو اپ سائیکل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ لوگوں نے وہ آپ کے پاس سیلڈ رکھا ہے اور تھوڑا پاستا بچ گیا، آپ اس کو مکس کر کے اس میں کوئی سوس ڈال سکتے ہو. اگر آپ نے فرض کرے روسٹ چکن کافی پسند کیا جاتا ہے بچوں کے لیے بھی اور گھر میں بھی، روسٹ چکن بچ گیا ہے اور کچھ آپ نے سفید پلین چاول بنائے تھے، ان کو تھوڑے ویجیٹیبلس کے ساتھ ایک وok میں مکس کر کے تھوڑا سویا سوس وغیرہ ڈال کے آپ ایک دم ایک ویجیٹیبل فرائیڈ رائس اور چکن فرائیڈ رائس کر سکتے ہو. سو ہمیشہ جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو پہلے آپ یوز کریں، اس کو اپ گریڈ کریں rather than wasting. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ناظرین، آپ سن رہے ہوں گے ہمارے پروگرام میں اور دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی اچھی مزیدار سی ٹپس آپ کو مل رہی ہیں. آپ نے پکوڑے کھانے کا اگر آپ کا بہت ہے شوق ہے اور مختلف کھانوں کو آپ ضائع بھی نہیں کرنا چاہتے، تو بہت ساری اچھی باتیں سامعہ نے بتائی ہیں. اب میں آپ کی طرف آؤں گی. فریحہ، آپ یہ بتائیے کہ اور کون سی ہیلدی ہیبٹس ہو سکتی ہیں جن میں رمضان کا ٹائم بیسٹ ہے ہمارے لیے، بڑا ہیلپ فل ہے کہ اسی میں ہم وہ عادات شروع کریں اور پھر اس کو جاری رکھیں؟ اچھا، ابھی پکوڑوں کی بات ہو رہی تھی، مزے کھانوں کی، انسانیہ نے بہت اچھے ٹپس دیے. تو جب اس قسم کے کھانے افطار کے ٹائم ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر ہم یہ نہیں سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، بس ہم کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن ایمن، آپ کے جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ ہیبٹ کی بات آ رہی، تو سب سے امپورٹنٹ، اور یہ میں رمضان میں ہی آپ سے کہوں کہ آپ اس ہیبٹ کو ڈیولپ کریں، کہ جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فل ایٹنگ.
یعنی کہ آپ کے سامنے جب کھانا رکھا جائے, جب افطار کا ٹائم ہو, آپ سب سے پہلے تو کام یہ کریں کہ اس پہ ٹوٹیں, تھوڑا سا صبر کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, صبر کیا کریں, آپ نے جب مائنڈ فل ایٹنگ کرنی ہے تو آپ نے آہستہ آہستہ سلولی اپنا کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کے سارے جو اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کو انجوائے کرنا ہے. اس میں اچھا یہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, آپ نے اپنے سینسز کا استعمال شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کم کھاتے ہیں اور ہمارے کم کھانے میں ہی گزارا ہو جاتا ہے. ہم شروع میں اوور ایٹنگ زیادہ کھا جاتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں ہماری پیٹ کی تکلیف ہے, ہمیں بلوٹنگ ہو رہی ہے. تو اور یہ وہی والی بات ہے کہ رمضان کے بعد بھی اگر آپ اس ہیبٹ کو رکھیں گے تو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, آپ اوور ایٹنگ نہیں کریں گے, آپ کا وزن زیادہ نہیں ہوگا. اور یہ ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کھانا 20 منٹ یا 20-25 منٹ میں اپنی پلیٹ ختم کرتے ہیں تو آپ کو فیلنگ آف سیٹسفیکشن آتی ہے, نہ کہ آپ 5 منٹ اچھا فریہ, میرے ذہن میں 2-3 سوال آ گئے جلدی سے. ایک سوال تو ہمیں آیا ہے ہمارے اسٹوڈیو سے, اور وہ یہ کہ ہماری ایک دیکھنے والی خاتون ہے جو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو لوگ شوگر پیشنٹس ہیں وہ کیا کھائیں, یعنی کیا سحری میں کھائیں. میرے خیال ہے شاید پہلے بھی آپ نے کچھ بتایا تھا, اور افطاری میں کیا کھائیں. ابھی کوشچن آیا تو میں اس کا بھی جواب دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں, جب ہم شوگر کے پیشنٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس لیول پہ ہیں, کس فیز پہ ہیں, اور ان کی میڈیکیشن بھی کس لیول پہ ہے. تو میں ابھی ایک جنرل آپ کو ایڈوائس دے سکتی ہوں, کیونکہ اگر انسولین پہ ہے تو پھر تھوڑا ڈفرینٹ بات ہوگی, لیکن اگر جنرل ایڈوائس میں دوں تو ڈائبٹیز جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کی خوراک وہی ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہیلتھی ایٹنگ کا استعمال کریں. جب آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسٹارچی کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ روٹی, چپاتی, پراٹھا, چاول سے میرے شوگر لیول افیکٹ ہوں گے. تو لیکن میں نے وہ کھانے, کیونکہ میں نے سارا دن میرا گزارا کیسے ہوگا, کیونکہ مجھے انرجی بھی تو چاہیے, توانائی بھی تو چاہیے, لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے سے شوگر لیول افیکٹ ہوں گے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہے, لیکن آپ نے خیال سے کھانا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس روٹی, چاول, چپاتی, پراٹھا جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دوسری چیزوں کا استعمال زیادہ کریں, یعنی کہ پروٹین, انڈوں کا استعمال کریں, مرغی کا استعمال کریں, کباب کا استعمال کریں, کیونکہ ان چیزوں سے آپ کا شوگر لیول افیکٹ نہیں ہوگا. پھر ساتھ میں آپ تھوڑی سی سبزی کا یا کسی پھل کا استعمال کریں, کیونکہ وہ فائبر ہوتا ہے تو وہ سلو ریلیز ہوتا ہے. پھل سے لوگ گھبراتے ہیں کہ ہمارا شوگر لیول افیکٹ ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس میں فائبر ہوگا تو وہ سلو ریلیز ہوگا. تو آپ اس طرح سے اپنی سحری تیار کریں کہ آپ کا روٹی چاول بھی ہو, چکن اور کباب, انڈا بھی ہو, ساتھ میں کوئی سبزی بھی ہو, تھوڑا پھل, تھوڑا سا دہی لے لیں. تو آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ کھانا ہے, لیکن خیال سے, اعتدال سے, اور فائبر کا استعمال کرنا ہے, کیونکہ فائبر سلو ریلیز ہوگا اور آپ کا شوگر اسپائک اپ نہیں ہوگا. بالکل, بہت شکریہ. ابھی بریک کے بعد ہم دوبارہ بھی اس پر بات کریں گے. میں نے تو ویسے آپ کے مشوروں پر بڑا ہی اچھے طریقے سے عمل درآمد کیا, اور مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ میں بوائل ایگ بھی لیتی ہوں, اور تھوڑا سا اوٹ پورج لے لیتی ہوں, اور اس میں کھجور ڈال لیتی ہوں, پانی ضرور پیتی ہوں. تو میں تو آپ کی شاگرد بن گئی. بڑی اچھی بات ہوگی یہ تو. اچھا سامعہ جی, آپ بتائیے مجھے کہ اور کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو جلدی کم وقت میں, اور اگر کسی کے یہاں بھیجنے ہوں ہمیں. ایک ہم لوگ تحفے تحائف دینا بہت رمضان میں اچھا لگتا ہے, ریسیو کرنا بھی. اگر ہم واپس اسی بات پہ آتے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے کافی لوگ فائنینشلی سفر کر رہے ہیں, تو ضروری آپ اگر فیس بک پہ دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو ہیمپرز جو ایک کافی پاپولر چوائس ہوتی ہے, کہ لیکن ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہی چیز آپ گھر پہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں. ایک چیز رمضان میں کافی فیوریٹ ہوتی ہے, فروٹ ہیمپرز. سو اس کے لیے آپ کے گھر میں کوئی بھی بیسک آپ باسکٹ رکھ لیں, اور باسکٹ نہیں تو کافی آپ کو کوئی سا بھی پلین پلیٹ, اس کے اوپر آئی تھنک میں نے آپ کو کچھ سلائڈز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, آپ ایک فروٹ جو ہے لیئر ٹو لیئر اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں, بڑی چیزیں نیچے اور چھوٹی چیزیں اوپر, اور اس کے بعد سمپل سیلوفین اس میں ریپ کر کے, اور آپ اس کو اس کے اوپر ایک ربن لگا دیں. میکسیمم وہ اسمبل کرنے میں آپ کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے. اور وہی چیز اگر آپ بازار میں دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو آپ کی کاسٹ 30 to 40 pounds وہ ہیمپر
की जो होगी। दूसरी चीज़ें, अगर आप स्पेसिफिकली रमज़ान के लिए कोई हैम्पर बनाना चाहते हैं तो अगेन कोई सी भी बास्केट या आप ट्रे ले सकते हैं और उसके अंदर जो रमज़ान की पॉपुलर आइटम्स होती हैं जैसे खजूर है, सेवइयाँ हैं, सूजी है, इस तरह की जो भी चीज़ें आप असेंबल उसमें करें कि आपको वो भारी चीज़ें नीचे को रहें और हल्की चीज़ें ऊपर उसके ऊपर, और आप उसको अगेन सिलोफेन रैप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है कि खजूर, अगर आप खजूरों की आपने काफ़ी देखा होगा चॉकलेट डिप्ड डेट्स और स्टफ डेट्स, वो भी बनाने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। कोई सी भी अच्छी क्वालिटी की खजूर ले लें। ये आप ब्रेक के बाद बताएंगे। Sure. ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं कि बहुत सारी वो चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं उनको ही हम यूज़ कर सकते हैं और उनसे हम किसी के भेजना है, किसी को ब्यूटीफुल गिफ्ट्स आप लोग बना सकते हैं। 5-10 मिनट की बात होती है। बिल्कुल। ब्रेक के बाद जब आएंगे ना तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा फरीहा, मैं ब्रेक के बाद आपसे भी एक बहुत ही मज़ेदार सवाल करूँगी जो बच्चों की अम्मा होने की वजह से मेरे जहन में आया कि आपने माइंडफुल ईटिंग की बात की है ना, तो अब भाई अम्मियाँ तो ये कहेंगी कि अगर माइंडफुल ईटिंग बच्चों ने शुरू कर दी तो वो वहीं बैठे रह जाएंगे और अम्मा भी बैठी रह जाएंगी और फिर तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगी कि फिर तो यानी आप ये बताइएगा ज़रूर कि कितना ज़रूरी है कि बच्चों में भी ये आदत डाली जाएं और वो जो हम कहते हैं ना जल्दी 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 बस खाओ 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 और मुंह में डालते चले जाओ और सोचते समझते ही नहीं है। तो नाज़रीन, अभी हम ब्रेक की तरफ जब जाएंगे तो ब्रेक के बाद आके फिर बहुत सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपना कोई रूटीन शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ रमज़ान के हवाले से, तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करें खानों की और साथ में बात करें हेल्दी हैबिट्स की भी। तो दोनों बातें वैसे एक जैसी हैं, कहीं कहीं पे टकरा जाती हैं थोड़ी सी जब हम खाने पीने की बात करते हैं। ज़्यादा ये जैसे बात की फरिया ने कि भाई एकदम ना टूट पड़े हम खाने पर, जब भी कुछ भी खाना बनाएं तो माइंडफुल ईटिंग हम करें। और फरिया, मैं आपसे ही बात शुरू करूँगी। दो तीन सवाल और आ गए हमारे पास। पहला तो ये सवाल है कि माइंडफुल ईटिंग जो है वो बच्चों के साथ कैसे चलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमन। और ये बात आप सोचिए ना, हम आपने खुद कहा है कि हम कहते हैं जल्दी जल्दी खा लो बच्चे, जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, और आप सोचिए यही हैबिट फिर हमारा लेटर ऑन लाइफ में भी आ जाता है और हमें जल्दी जल्दी खाने की आदत हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम मैं भी खुद भी मदर्स है तो हमें पता है कि क्या मसला होता है। हम कहते हैं हमारा बच्चा कहीं भूखा ना रह जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा खाएगा जितना उसने खाना हो, ठीक है, वो अपनी भूख को पूरी करेगा। हम उसको कभी, और सच्ची बात है, हम ओवर ईटिंग भी करवा देते हैं, ठूस रहे होते हैं जी, चलो एक और खा लो, खैर है 2 और खा लो, 2 बच गए, तीसरा खा लो, इस तरह से हम करते हैं। तो उसको चांस दे, वो बच्चा है, वो समझता है। हम समझते हैं कि उनको नहीं है अंडरस्टैंडिंग, तो उनको चांस दे, जितना वो अपनी भूख के मुताबिक खा लेंगे। अगर थोड़ा सा रह गया प्लीज आप वो खत्म कर दें, आप जाया होने की फिक्र तो प्लीज आप ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। अगर वो खत्म करना शुरू कर दिया अम्माओं ने तो फिर तो बहुत दूसरे मसले शुरू हो जाएंगे। नहीं, हाँ, और एक और चीज, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है, एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि मिल बैठ के खाएं। जब हम माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं तो उसमें ये भी आता है कि आपकी सराउंडिंग्स, टीवी लगा के नहीं, फोन पे गेम्स देख देख के नहीं, जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब मिल बैठ के खाएं। और बच्चे को, या बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको हाई चेयर पे बिठाएं या उस बच्चे को चेयर पे बिठाएं, और सब जो, और कोशिश करें कि जो आप घर में खा रहे हैं वो आपके बच्चे भी वही खाना खाएं। भी गोश्त बना है तो आपका बच्चा भी गोभी गोश्त ही खाएगा, और उसको छोड़ दे कि वो कितने टाइम में किस तरह से क्या खाता है और निपटाने की कोई, अगर तो वो नहीं खा रहा या वो छोड़ के जा रहा है तो बस छोड़ दे, इसका मतलब है कि उसको भूख नहीं है। तो ये हमें एज मदर्स भी हमें थोड़ा सा अपने आप को अंडरस्टैंड करना होगा। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सोचना और समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों पे इसका असर होता है लेटर इन लाइफ। और ये हमारे वो वेट गेन की प्रॉब्लम्स क्यों हो गए हैं, जल्दी जल्दी खाना खाने की प्रॉब्लम्स क्यों हो गए हैं, ये इन्हीं बचपन के हैबिट्स की वजह से।
ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی اور اس پر یقیناً میں عمل درآمد کی پہلے خود بھی کوشش کروں گی. اور ساتھ میں ناظرین ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ ہے ہمارے اس شو کا جس کا نام ہے چھوٹی سی نیکی، جس میں آج جو اچھی بات کی جائے گی اس کو آپ سنیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں اور آج کے گیسٹ سے باتیں کرتے ہیں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ آپس میں جمع ہوئے اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی تھے. یہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، مگر گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کے معمولات کیا ہیں اس بارے ہمیں کوئی علم نہیں. تو آپس میں مشورہ کیا کہ چل کے امہات المومنین سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ہاں حاضر ہو گئے اور ان سے عرض کیا، یا ام المؤمنین، یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کیا معمولات ہوتے. تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے کام کاجوں کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، گھر کے کام کاج کے اندر پوری طرح سے انوالو ہوتے ہیں اور امور خانہ داری کے اندر جہاں کہیں پر ضرورت پڑے ہاتھ بٹاتے ہیں. ایسے ہی اگر کہیں پر کوئی باہر کسی چیز کو لانے کی ضرورت ہو تو اس کے اندر بھی آپ ساتھ تعاون کرتے ہیں. اسی طرح گھر میں ہنسی مزاح فرماتے ہیں اور خوش گھر کے اندر جتنی بھی دیر ٹھہریں خوشی کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں. تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ کأنہم تقالوہا، ہم نے جو سوچا تھا وہ بات تو نہیں نظر آ رہی. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہوں گے، مصلی بچھا کے آپ تشریف فرما ہوتے ہوں گے اور عبادات، ذکر و فکر، قرآن حکیم کی تلاوت کے اندر آپ کا سارا وقت گزر جاتا ہوگا. پھر انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے سامنے یہ توجیہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو تو اتنی عبادات کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تو کبھی شادی ہی نہیں کرنی اپنی زندگی کے اندر، سارا وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگاؤں گا. دوسرے نے کہا میں نے ساری رات جاگ کر اللہ اللہ کرنا ہے. اور تیسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھا کروں گا اور ساری زندگی یوں ہی گزار دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی تو فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تو ایک نیکی کا تصور صرف یہی نہیں کہ انسان اپنی عبادات، روزے اور دیگر ذکر اذکار ہی کو مکمل نیکی سمجھ لے. نیکی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹائے، گھر کے امور کے اندر دلچسپی لے اور جہاں پر بھی اس کی ضرورت پیش آئے وہ وہاں پر پوری طرح سے گھر کے امور کے اندر دلچسپی بھی لے رہا ہو اور ساتھ ساتھ تعاون بھی کر رہا ہو. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے. جی ناظرین، یہ سیگمنٹ آپ نے دیکھا چھوٹی سی نیکی کا، اور بڑی اہم بات کی گئی ہے اس میں کہ اسلام جو ریلیجن ہے ہمارا، اس میں بیلنس پر بڑا زور ہے، توازن پہ بڑا زور ہے کہ آپ عبادت میں لگیں تو ایسا نہ ہو کہ عبادت میں ہی لگے رہیں اور آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ بالکل اگنور ہو جائیں، یا آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہ رکھیں، یا اگر اپنی ہیلتھ کی طرف آئیں یا اپنی پرسنل گرومنگ کی طرف آئیں تو آپ اسی میں ہی لگ جائیں اور عبادت کو بھول جائیں. تو بیلنس کیسے رکھنا ہے اس پر یہاں پر بات کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایسی سمجھ دیں کہ ہم بیلنس کے ساتھ اپنی لائف میں چل سکیں. جی ناظرین، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس پر اور ساتھ میں ان طریقوں پر کہ جن سے وقت بھی بچے اور افورڈیبل بھی ہو ہمارے لیے، ایسی چیزیں کہ جن سے ہم افطار بھی بھیجیں، افطار بھی کریں اور اچھے طریقے سے رمضان گزاریں. جی سامعہ، اور کیا شیئر کریں گے آپ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہے. آپ اگر جیسے پہلے بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی چیز کھاؤ گے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا ایک ہی چیز بہت زیادہ کھاؤ گے وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو بیٹر ہے کہ آپ ایک ویرائٹی رکھیں. اگر آپ کو مینیو زیادہ بنانا ہے، نو پرابلم،
कोशिश करो कि आपकी 1 से 2 स्टार्टर्स आइटम्स हो. अब अगर आप वो जब स्टार्टर आइटम्स आप बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जिस ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं वैसे ही वो चीज़ बने. आजकल एयर फ्रायर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं. सो अगर आपको कॉन्शियस हो कि आपकी डाइट का प्रॉब्लम है या आपको बहुत हैवी लगता है इफ्तारी के वक्त, तो अगर जैसे समोसे एक बहुत पॉपुलर चीज़ है, हम लोग एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वही चीज़ आप डीप फ्राई करने के बजाय आप उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं. और एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आती है. अगर आपके पास एक नॉन स्टिक पैन है, आप स्प्रे करके समोसे को ऑयल से, आप ऑलिव ऑयल भी ट्राई कर सकते हो, या नॉर्मल या किसी स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हो, या नॉर्मल भी बॉटल आपको बाज़ार से मिल सकती है. वो उसको आप स्प्रे करके ओवन में बेक कर लें, वो आपको उसी चीज़ का वही इफ़ेक्ट या वही मज़ा आएगा, लेकिन उसमें आपकी कैलोरीज भी कम हो गई हैं. और दूसरी बात, आपका टाइम भी कम हो गया. एक चीज़ अगर आप जैसे तल रहे हैं, उसको आप छोड़ नहीं सकते, बहुत डेंजरस होता है गरम तेल को छोड़ना. तो आप अगर एयर फ्रायर में डाल रहे हो, एक आपका तेल कम है, वो ऑटोमेटिकली कुक हो रहा है, उतनी देर में आप कुछ और कर सकते हो. आप इसको ओवन में डाल रहे हो, वो चीज़ भी आप उसको अपना टाइम सेव कर सकते हैं. और एक और चीज़, आप जैसे चिकन वगैरह बना रहे हैं, अगर आपको बहुत वो तले हुए फ्लेवर बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आप एक चीज़ को ओवन में या एयर फ्रायर में डाल के उसके बाद आप उसको शैलो फ्राई कर सकते हैं. अगर आपको वो तला हुआ चस्का चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो पूरा ड्रम भर के तेल डालो और उसमें वो बेचारे समोसे और कबाब डूब रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उस तरीके से करो. सो अगर आप थोड़ा वही चीज़, हर चीज़ को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. सो अगर आप थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से हटोगे, आपका फ्लेवर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपका टाइम बचे, आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो भी आपके लिए उस फ़ायदेमंद हो. हेल्थ ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल रोज़े काफ़ी लंबे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. और एडल्ट्स हम लोग एक अपने आप को देख सकते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए. काफ़ी बच्चे रोज़े रखना शुरू करते हैं, उनके पहले रोज़े होते हैं, और अगर उनको मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा कोशिश कर रहा है और इतना भूख प्यास बर्दाश्त कर रहा है जो हम लोग एडल्ट्स को मुश्किल लगता है, और उसके बाद खाने के वक्त आप उसको ऐसा कुछ खाने को दे रहे हो कि उसके बाद में उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है या उसके पेट में दर्द हो रहा है, आप उसको ये एक चीज़ पॉजिटिवली, वो इस चीज़ को नहीं देख रहा कि एक तो मैं सारा दिन सफ़र कर रहा हूँ कि खाया पिया कुछ नहीं, और जब मैं खा रहा हूँ वो चीज़ भी मुझे तकलीफ़ दे रही है. सो बच्चों के लिए आप जो वो उनको पसंद है, जैसे पास्ता है, सैलड्स है, स्टर फ्राइज़ है, ये चीज़ हेल्थी भी है, ऑयल भी कम है, और बच्चों की पसंद की भी चीज़ है, और उनके लिए इतना हैवी भी नहीं होता. ठीक है. ठीक है सामिया. अच्छा फरिया, एक और सवाल है हमारे पास, मैं फ़ेसबुक पर देख रही थी, एक सवाल हमारे आया है, वो ये है कि यंग मदर है, वो ये कह रही हैं कि मैं सारा दिन एक्टिव रहती हूँ, उसके बाद भी मुझे ना दिन में फ़ील होता है, मुझे यानी भूख नहीं लगती और अफ्तार के टाइम भी नहीं लगती, तो ये क्या काबिल तशवीश बात है? हाँ, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा आप चेकअप कराएं अपना, देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, अगर आप मेडिकली फिट हैं, पहले तो हाँ आपको ज़रूरत है कि आप मेडिकली अपना थोड़ा सा जांच करें, देखिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं. अगर तो आप मेडिकली फिट हैं तो आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचें, और वो ये है कि आपको किसी किस्म की स्ट्रेस या एंग्जाइटी तो नहीं है, कोई चीज़ आपको सता तो नहीं रही है, आप मेंटली एट ईज हैं कि नहीं हैं. पहले तो आप अपने आप से ये बात पूछें. अगर तो ऐसा कोई मसला है तो फिर आपको पहले वो हल करना है. जब आप अपनी मेंटल स्ट्रेस को ईज करेंगी, अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी पे काम करेंगी, फिर आपको भूख लगने शुरू हो जाएगी. लेकिन ये मरहला आपको करना पड़ेगा. पहले आपको अपना वो स्ट्रेस एंग्जाइटी को दूर करने के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो अपने किस तरह से करना. अगर तो मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है और स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का प्रॉब्लम भी नहीं है, और वैसे ही आपके साथ ये हो रहा है, तो ये हो सकता है कि विद टाइम आपने हैबिचुअल बन गया हो. आपने ये, जिस तरह से हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं, आपने ये एक हैबिट बना ली हो अपने लिए, तो आपने इस हैबिट को ब्रेक करना है. और वो आपने किस तरह से करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, ज्यादा खाएं. बिल्कुल अपने आप को इस प्रेशर में मत डालें कि मैं तो कुछ खा नहीं रही. एक वक्त में थोड़ा सा खाएं, लेकिन आप अपने साथ खा लिया और बस खत्म नहीं,
پھر آپ اپنے ساتھ کہیں کہ میں 20 منٹ بعد, کیونکہ آج کل تو رمضان ہے, بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس, تو 20 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد یا 25 منٹ بعد میں تھوڑی سی ایک اور چیز کھاؤں, بہت کم, ضروری نہیں ہے. میں بار بار کہوں گی فوکس اس پہ مت رکھے کہ کتنا کھانا ہے, فوکس بس یہ رکھی کہ میں نے کھانا. اسی طرح سے بریک کر کر کے آپ نے آہستہ آہستہ آپ کا وہ پیٹ کھلنے شروع ہو جائے گا, آپ کو عادت ہونی شروع ہو جائے گی, لیکن اس میں بھی آپ کو پیشنس کا استعمال کرنا پڑے گا اور ٹائم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا فریہ, ایک اور سوال آیا ہے اور وہ یہ سوال ہے کہ جیسے اب آج یو کے میں آج کل ہم دیکھیں تو ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے نا, 8 سوا 8 بج جاتے ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے کچھ افطار میں تھوڑا سا کھائیں اور پھر تھوڑا سا بریک کریں اور پھر کھانا کھائیں, یا ایک ساتھ ہی بس کھا لیں جو کچھ ہے, یہ ایسے ٹھیک ہے؟ میری یہ تجویز ہوگی, میری ایڈوائس ہوگی, جب آپ کیا اذان, مجھے پتا ہے کہ ٹائم بہت کم ہے کھانے کا, لیکن بہرحال پھر بھی جب آپ کی افطار کا ٹائم ہوتا ہے, جب اذان ہوتی ہے, آپ سوچیں کہ آپ نے 15-16 گھنٹے جتنے بھی ہیں وہ سارے گھنٹے آپ کا پیٹ خالی رہا ہوتا ہے. جیسے ہی افطاری ہوتی ہے وہی والی بات, ہم کھانے شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا پیٹ بالکل ٹراما میں چلا جاتا ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنا کھانا کہاں سے آ گیا, میں اس کو کیسے ڈائجسٹ کروں. ٹھیک ہے, تو میرا یہ آپ لوگوں کو مشورہ ہوگا کہ جب آپ افطاری کریں تو بہت لائٹ سی افطاری رکھیں. لائٹ افطاری سے میرا مقصد یہ ہے کہ کھجور, وہ تو ہماری سنت ہے, ہم تو ضرور کھاتے ہیں, کھجور کھا لیں, پانی کا گلاس, جیسے کہ سامیہ نے شکنجبین کی بات کی, شکنجبین لے لیں, اور ہو سکے تو یوگرٹ بیسڈ دہی کی کوئی چیز یا کوئی پھل کھا لیں. ٹھیک ہے, تو تھوڑا لائٹ آپ کے پیٹ میں کھانا جائے گا. ٹھیک ہے, مزہ چھوٹ چاٹ بے شک کھا لیا, دہی سے بنی ہوئی کوئی چیز بنی ہو وہ کھا لیں, ایسا نہیں ہے, انجوائے کریں. پھر آپ اپنی نماز پڑھیں, تھوڑا سا تو تھوڑا پیٹ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کھانا آنا شروع وہ بھی خوش ہو جائے. اس کو ڈراؤ, پیٹ کو ڈراؤ نہیں, کیونکہ یہ ہم لوگ کافی کرتے ہیں. بالکل. جی فریہ, نماز پڑھ لیں, اس کے بعد پھر جیسے کہ وہ آپ کی مین میل ہو, آپ اس کو پلان کریں گا آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ بریک کریں, میں بالکل چاہوں گی کہ آپ بریک کر کے کھائیں. ٹھیک ہے فریہ. اچھا سامیہ, آپ نے کچھ گفٹ باسکٹس کی بات آپ نے کی تھی, ہمارے پاس سلائڈس بھی موجود ہیں اور وہ ہم دکھائیں گے, آپ مزید کچھ بتانا چاہیں اس بارے میں؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے مہنگی سے مہنگی چیزیں لیں, کافی دفعہ جو چیز پریزنٹیشن میکس دا ڈفرینس. سو اگر ایک چیز آپ سلیقے سے آپ اس کو رکھتے ہیں, سلیقے سے سجاتے ہیں, اس کی چیز آپ وہ زیادہ بیٹر دکھتی بھی ہے. جیسے آپ ایک سلائڈ دیکھ رہے ہیں, اس کو میکسیمم مجھے 3 سے 5 منٹ لگے تھے. میں نے ایک پلین بیسک پلیٹر لیا, کوئی سی بھی پلیٹ آپ کو کسی بھی ڈسکاؤنٹ اسٹور سے مل سکتی ہے, اس میں آپ ایک بیسک ڈوئلی لگاؤ, بیچ میں پائن ایپل, اور اس کے بعد میں نے فروٹ اسٹیک اپ کیے. اگر یہی والا باسکٹ آپ کسی کمپنی سے آرڈر کرو گے, آپ کو آسانی سے 30-40 پاؤنڈ میں ملے گا, لیکن اگر آپ یہی فروٹ کسی سپر مارکیٹ سے لیں گے, آپ کے میکسیمم کاسٹ 4 سے 5 پاؤنڈ اس کی پڑے گی, اور یہ دکھتا بھی اچھا ہے, نیوٹریشس ہے, اور 5 سے 10 منٹ میکسیمم اس کا آپ کو ٹائم لگے گا بنانے کے لیے. اسی طرح اور بھی چیزیں, کھانے کے ساتھ آپ اور بھی چیزیں مکس کر سکتے ہیں. ایک اور سلائڈ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ لڈو اور میٹھا بہت پسند کیا جاتا ہے. یہ بیسکلی کوکونٹ, کنڈینسڈ ملک اور کوئی سے بھی آپ نٹس مکس کر کے اس کو رول کر لو, اور اس کو کپ کیک کے جو کیسز ہے اس میں ڈال کے اگین آپ فوائل میں ریپ کر رہے ہیں. میکسیمم اس کو بنانے میں آپ کو 20 منٹ سے لگیں گے, اور یہی اگر آپ مٹھائی کی دکان سے چیزیں لیتے ہیں, آپ کی اس کی کاسٹ 5-10 گنا زیادہ ہو جائے گی. سو اس لیے جو چیزیں آپ کا کچن ایک آلموسٹ ایک سپر مارکیٹ ہے, خاص طور پہ ہمارے ایشین کچن, ہم لوگوں کا اتنا سامان, اتنی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ پہلے اپنے کچن میں دیکھو کہ میں اس چیزوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ, وہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا. ایک اور چیز, اب کسی بچے نے جیسے پہلا روزہ رکھا, آپ اس کے لیے کچھ سویٹ وغیرہ بنا رہے ہیں, یہ بیسکلی مکس چاکلیٹس آپ نے ایک پلیٹر میں ڈال کے اس کو سیلوفین ریپ کر دیا ہے کہ آپ نے بیٹا پہلا روزہ رکھا ہے, ماں باپ گفٹ دیتے ہیں یا کچھ, اور خاص طور پہ سویٹس اینڈ چاکلیٹس بچوں کو اچھی لگتی ہے. سو ایک خالی ڈبے میں آپ کو ڈال کے دو گے, وہ چیز اس کی ویلیو وہی نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس پہ 2 منٹ اسپینڈ کرتے ہیں, اس کو ایک نائس, اس کی پریزنٹیشن نائس کرتے ہیں, وہ بچے کو بھی وہ چیز یاد رہے گی. اچھا لگے گا.
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بڑے مزے کے آئیڈیاز ہیں آپ کے, اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. عید بھی آ رہی ہے, عید پر بھی کچھ گفٹ دینے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پر کافی آپ بنا سکتے ہیں, اور اوبیسلی اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کیسے وہ ٹھیک ہے. اب فریحہ آپ بتائیں کہ اور کون سی ہیبٹس ہیں جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گی؟ میں اسی جو ابھی سامیہ نے بات کی ہے, میں تھوڑا سا اسی پہ بات پہلے کرنا چاہوں گی کہ وہ کہہ رہی ہے نا کہ گفٹ دینا چاہیے, اور یہ جیسے فروٹ باسکٹس انہوں نے بنائی ہیں رادر دین چاکلیٹ دینے سے یا اس قسم کا اس کو سجا دے جا کے, تو وہی والی بات ہے. اگر ہم ہیبٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو رمضان تک ہی کیوں محدود رکھیں, ٹھیک ہے نا. آپ ہمارا ہاں یہ ہوتا ہے بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے, میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی, میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی, یہ کام کر لو. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی, اور وہی نیوٹریشن کو رکھتے ہوئے میں نے بہت جس طرح سے انہوں نے بتایا ہوا ہے, لوگ پلیٹ میں سجا کے پھول بنا لیتے ہیں اسٹرابیریز کے یا اس قسم کے, اور وہ نرشنگ کھانا بچوں کو ملتا ہے رادر دین چاکلیٹ اور اس قسم کی چیزیں. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سامیہ بتا رہی ہیں کہ ہم گفٹنگ کرتے ہیں رمضان میں, آپ اسی گفٹنگ کو اگر آپ کی کوئی رمضان کے بعد بھی اگر کوئی ایسی فیملیز ہیں جن کو ضرورت ہے, جن کو آپ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ ہیلپ کریں. لیکن میں اس میں نیوٹریشن کی بات کرنا چاہوں گی, لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یا کوئی میٹھی چیز جا رہی ہوتی ہے ہیلپ کے لیے, یا پھر کوئی بریانی کی پلیٹ جا رہی ہوتی ہے ہیلپ کے لیے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ بھی ایک ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ اگر ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے, ہم نے صرف اس کو دکھانے کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, ہم نے اس کے نیوٹریشن کا بھی, اس بندے کو جس پہ ہم مدد کر رہے ہیں, ہم نے اس کے نیوٹریشن کا بھی سوچنا ہے. تو آپ سوچ سمجھ کے جس طرح سے سوجھ بوجھ کر کے اپنی وہ پلیٹ بنائیں, اور پھر وہ جیسے کہ اسی پلیٹ میں آپ سوچیں کہ میں نے سبزی ڈالی ہے کہ نہیں, میں نے پھل ڈالا ہے کہ نہیں, میں نے دہی دیا ہے کہ نہیں, میں نے چاول دیے کہ نہیں, اور ایسی پلیٹوں کو گفٹ کریں جس میں نیوٹریشن بھی ہو. جو آپ نے کہا کہ جیسے ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ پلیٹرز ہیں یا باسکٹس ہیں, فروٹ باسکٹ ہے تو ایک ویجیٹیبل باسکٹ بھی ہو سکتی ہے, یا کچھ اگر بھجوانا ہے افطار تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سیلڈس بھجوا سکتے ہیں. اتنی زبردست قسم کی مزیدار سیلڈز ہوتی ہیں, ہیلدی بھی ہیں, اچھی بھی لگ رہی ہیں کھانے میں, تو یہ بھی آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. جی سامیہ, تو اور عید کے بارے میں آپ بتائیں کہ عید کے بارے میں آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں؟ عید کے لیے کافی ہم لوگوں کو سب کو اوبیسلی جوش ہوتا ہے, سب لوگ خوش ہوتے ہیں ایک پورا مہینہ رمضان کے بعد. سو عید کے لیے نارملی عید کی صبح جو گھر میں جو مینلی جو لوگ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں جیسے مام گرانما, وہ لوگ بیچارے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ اتنا کم ہوتا ہے. سو ایک چیز میں آپ کو ہمیشہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر اوبیسلی جیسے ہی ابھی عید کا پتہ نہیں ہوتا کبھی کہ کتنے روزے ہوں گے, آپ تھوڑا بہت جو آپ کا پریپ ہے اگر آپ وہ پہلے سے کر لو تو عید کے صبح عید کا ناشتہ نارملی بہت اہتمام ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ناشتہ بنائیں اور کھانا. تو اس کا جو بیسک پریپ ہے اگر آپ پہلے ہی کر لیں, جیسے فار ایگزامپل کافی لوگوں کو شیر خورما بنانا ہوتا ہے, شیر خورما آپ پہلے ایک دن بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں. آپ نے اگر کوئی ڈفرینٹ چیزیں روسٹ وغیرہ کرنی ہے تو اگر آپ اس کو ایک دن پہلے میرینیٹ کر کے رکھ لیں, اگر آپ کو بہت زیادہ فکر ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا آپ اس کو میرینیٹ کر کے فریز کر سکتے ہیں, اور عید کے رات پہلے اگر آپ اس کو نکال کے فریج میں ڈیفروسٹ کر لو سو آپ کا ٹائم بچے گا کافی. اگر جو آپ کا مینیو اگر آپ پہلے سے آپ سیٹ کر لیں اور اس کی جو بیسک پریپریشن ہے وہ اگر آپ پہلے سے کر کے رکھ لو تو آپ کو وہ صبح کا جو رش ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر عید والے دن کچھ بھی کھانا وغیرہ لیٹ ہو جائے سب لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنی ہے, یہ لیٹ ہو گیا ہے. سو وہ تھوڑا سا پریپریشن جو پہلے سے آپ کرتے ہیں آپ کو بہت آگے آن دا ڈے زیادہ آسانی ہوتی ہے اور آپ اس دن انجوائے کر سکتے ہیں. آف کورس یہی نہیں ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا گھروں میں کہ جو لوگ گھر میں کھانا بنا رہی ہیں لیڈیز وہ پورا دن بیچاری تیار ہو کے کچن میں بند ہو جاتے ہیں. سو آپ اس طرح کی ایسی مینیو آئٹمز رکھیں کہ جو آپ کو بھی ٹائم ملے, آپ نے پورا مہینہ محنت کی ہے, عبادت کی ہے, کہ آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ عید انجوائے کر سکیں. میرے لیے ہمیشہ مجھے ایک چیز میں کافی جب ڈشز بناتی ہوں سب لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی دیر میں آپ تو پورا دن کچن میں بندے رہے ہو. ایسا نہیں ہے, یو جسٹ ہیو ٹو بی کلیور اباؤٹ اٹ. سلو کوکر ایک چیز ہے جو بہت کام آتی ہے اس طرح, جیسے آپ لوگوں نے نہاری بنانی ہے یا حلیم بنانی ہے یا فرنی کھیر بنانی ہے, میں اکثر وہ ایک
آئٹم سلو کوکر میں ڈالتی ہوں وہ پورا آرام سے رات میں بنتی رہتی ہے. آپ ایک آئٹم یا 2 آئٹم کوشش کرو کہ ایسی ہو کہ جو آپ صرف اوون میں ڈال سکو, وہ آپ نے ایک دفعہ اوون میں ڈال دی, وہ بات ختم. ایک چیز ایسی یا 1 یا 2 آئٹم اگر آپ بنا رہے ہو کوکر پہ, تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ یوٹیلائز ہو یوٹیلائز ہو, ایک نہیں کہ آپ ایک بنا رہے ہو پھر دوسرا بنا رہے ہو, ایک ساتھ کام کرتے کافی چیزیں. بالکل سامیہ, اور بھی بہت ساری ابھی تو آپ کے پاس ٹپس ہیں جو آپ آئندہ پروگرامز میں شیئر کریں گی. جی فریحہ, آج کے پروگرام کے آخر میں اور کون سی ہیلدی ہیبٹس ہیں, عادات کے بارے میں کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ویسے تو میرے ذہن میں بہت سارے مجھے خیال ہے باتیں زیادہ ہیں اور وقت کم تھا, لیکن ہاں جاتے جاتے ایک میں بتانا چاہوں گی ہائیڈریشن کے بارے میں, پانی کے بارے میں. میں نے دیکھا ہے رمضان میں ہمارے لوگوں کو بہت ہی خیال ہوتا ہے کہ کیا میرا پانی پورا ہو رہا ہے, بلکہ پانی زیادہ ہی پی جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلوٹنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اور لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے ہماری پانی پینے کی عادتیں بالکل پھر بگڑ جاتی ہیں, اور میں جس سے بھی بات کرتی ہوں نہیں میں پانی انف نہیں پیتی, نہیں بھول جاتا ہے, اسپیشلی جب ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے, سردیوں کا موسم ہوتا ہے. تو ابھی چونکہ آپ رمضان میں اپنا بہت خیال کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ کر رہے ہوں, آپ اپنا خیال کریں کہ آپ سحری کے وقت بھی کوشش کریں کہ پانی پئیں اپنا, اور افطار کے بعد بھی پانی پئیں, تو ہائیڈریشن آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی ہیبٹ کو رکھتے ہوئے آپ اسی عادت کو رمضان کے بعد بھی پلیز جاری رکھیں, بھول نہ جائیں کہ میں نے پانی نہیں پینا. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ نے ہائیڈریشن کے بارے میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے, پانی پینا ہے. اور یہ بتائیں کہ پھر سحری میں کتنا پانی پئیں, ہم کتنے گلاس پانی پی جائیں؟ بہت مشکل ہے پانی کو پورا کرنا, لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ آپ ایسے کریں کہ سوتے وقت اپنے سائڈ ٹیبل پہ 1 گلاس پانی رکھیں. جیسے آپ کا الارم بجے آپ اس وقت 1 گلاس کا پانی پی لیں. پھر جب خواتین تو بیچاریاں وہ کچن میں تیاری بھی کرتی ہیں, تو جب آپ تیاری کر رہی ہوتی ہیں کچن میں, آپ اس وقت کوشش کریں کہ پانی پیتے جائیں. بہت شکریہ فریحہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے ناظرین, اور آج کی جو باتیں ہیں کھانے پکانے کے حوالے سے, اور کس طرح سے وقت بچائیں اور اچھی مزیدار چیزیں بھی بنائیں جو ہیلدی بھی ہوں, اور ساتھ میں ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہوں جن پر فریحہ نے آج روشنی ڈالی ہے. نیکسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی فریحہ جے اور سامیہ, تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام, اور یقیناً آپ انجوائے بھی کریں گے, آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا اپنے پاس. پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. رمضان